السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ماہواری یا حیض کے دنوں میں ہو تو کیا اس حالت میں اس کا کسی مرنے والے عزیز کا چہرہ دیکھنا یا قبرستان جانا شرعاً جائز ہے؟ تو ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بہت سی کہانیاں اور سخت غلط فہمیاں مشہور ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں عورت کا میت کے پاس جانا گناہ ہے، یا اس کے جانے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، یا یہ کہ عورت پر آسیب کا سایہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم فقہ اسلامی اور جید علماء اکرام مستند فتاوی کی روشنی میں ان تہمات کی حقیقت کو جانیں گے اور دیکھیں گے کہ شریعت مطہرہ کا اصل حکم کیا ہے۔ تو دیکھیں کہ اسلام میں حیض کی حالت اور عورت کا مقام۔ تو دین اسلام ایک پاکیزہ اور فطری دین ہے۔ شریعت میں حیض ماہواری ایک قدرتی نظام ہے، کوئی ناپاکی کی بیماری یا گناہ نہیں ہے۔ اس حالت میں عورت کو صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور مسجد کے اندر جو وہ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عام زندگی کے روزمرہ کے کام، کسی کے پاس بیٹھنا، باتیں کرنا یا کسی دکھ سکھ میں شریک ہونا بالکل جائز ہے۔ شریعت نے عورت کی ذات کو اچھوت یا منحوس نہیں بنایا جیسا کہ پرانے زمانے میں سمجھا جاتا تھا۔ اس نازک اور اہم موضوع کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے ہمیں ان جو وہ دونوں پہلو پر الگ الگ غور کرنا ہوگا۔ تو دیکھیں کہ پہلا کہ حیض کی حالت میں میت کا چہرہ دیکھنے کا حکم۔ تو دیکھیں ہمارے ہاں یہ بات بہت عام ہے کہ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو حیض والی خواتین کو میت کے کمرے سے باہر نکال دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ شرعی حکم کے حیض کی حالت میں کسی بھی مسلم میت مرنے والے کا چہرہ دیکھنا، اس کے پاس بیٹھنا یا اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ غلط فہمی کا ازالہ: اس حالت میں عورت کا میت کے پاس جانے سے نہ تو میت ناپاک ہوتی ہے، نہ میت کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہی یہ کوئی گناہ کا کام ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ وہ دیکھنے والا مرد اس عورت کا شرعی محرم جیسے باپ، بھائی، بیٹا، شوہر ہو، یا اگر فوت ہو جانے والی کوئی خاتون ہو تو اس کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔ نامحرم مرد کا چہرہ دیکھنا زندگی میں بھی منع ہے اور موت کے بعد بھی۔ اور دوسرا پہلو کہ حیض کی حالت میں قبرستان جانے کا حکم۔ تو دیکھیں جہاں تک خواتین کے قبرستان جانے کا تعلق ہے تو اس میں شریعت نے عام حالت اور حیض کی حالت کے لحاظ سے کچھ آداب مقرر فرمائے ہیں۔ عام حالت میں عورت کا قبرستان جانا: علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون بوڑھی ہو یا جوان ہو لیکن وہاں جا کر رونا پیٹنا نہ کرے بلکہ پردے کے ساتھ صرف عبرت حاصل کرنے اور دعا کے لیے جائے تو اس کے لیے قبرستان جانے کی گنجائش موجود ہے۔ حیض کی حالت میں قبرستان جانا: اگر کوئی خاتون ماہواری کے دنوں میں ہو تو وہ علماء اکرام کے مطابق ایسی حالت میں اسے قبرستان جانا مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ قبرستان دعا، رحمت اور فرشتوں کی آمد کی جگہ ہے اور عورت اس وقت غسل کی محتاج ہوتی ہے تو اس کے لیے ایسی حالت میں وہاں جانے سے بچنا بہتر اور افضل ہے۔ اور گھر بیٹھے دعا کرنا: اگر وہ اپنے کسی پیارے کو ایصال ثواب پہنچانا چاہتی ہے تو اسے قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر بیٹھے ہی زبان سے درود شریف، کلمہ طیبہ، استغفار پڑھ کر بغیر جو قرآن چھوئے اور پڑھے ان کی روح کو ثواب پہنچا سکتی ہے اور اللہ پاک اس کی جو وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین اسلام میں تہمات، سنی سنائی باتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بہن حیض کی حالت میں ہے اور اس کے کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے تو بلا جھجک ان کا آخری دیدار کر سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ قبرستان جانے سے ان دنوں میں پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے جو وہ صحیح احکامات کو سیکھیں اور معاشرتی تہمات سے خود کو دور رکھیں۔ امید ہے کہ اس اہم اور اصلاحی موضوع پر مبنی یہ مستند ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔